بہار آئی ہے اس وقت خزاں بسم اللہ میں۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی حسن معاشرت ہے، جس میں میرے ساتھ مکرم عبدالنور عابد صاحب اور مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب شریک گفتگو ہوں گے۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کی افضلیت اور اچھائی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ اعلیٰ درجے کا تعلق ہو اور اس کا گھر اس کی قوت انتظامی اور اخلاق کی وجہ سے بہشت کا نمونہ ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے بہتر اور خیر و برکت سے بھرا ہوا وہی ہے جس کا تعلق اپنے اہل کے ساتھ خیر و برکت والا ہے، اور میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اگر اہل خانہ کے ساتھ حسن معاشرت کے زاویے سے دیکھا جائے تو آپ کے حالات اور واقعات زندگی میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نظر آتا ہے۔ خدمت دین میں ہمہ تن مصروفیت کے باوجود ہمیشہ اپنے اہل و عیال کی دلداری کرنا، اپنے بچوں کے احساسات کا خیال رکھنا اور ان کی تکریم کرنا، اپنی زوجہ محترمہ کی عزت و احترام کا حد درجہ خیال کرنا حضور کی حسن معاشرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ مکرم عبدالنور عابد صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کی بے حد عزت و احترام کا خیال رکھتے تھے اور آپ کی باتوں کو، آپ کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں مانتے تھے۔ حضور کی سیرت کا یہ پہلو اس قدر نمایاں تھا کہ جو گھر میں خدمتگار عورتیں ہوتی تھیں، جنہوں نے پہلے اپنے معاشرے میں ایسی حسن معاشرت نہ دیکھی تھی، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کی بہت مانتے ہیں۔ جی نجیب صاحب، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں جان کی تجاویز کو نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ ان پہ عمل پیرا ہونے کی جلد از جلد کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گرمیوں کا موسم تھا اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں گرمی بڑی شدید ہوتی ہے اور عام طور پر صحن میں یا چھت پر سونے کا انتظام ہوتا ہے، چارپائیاں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پہ سویا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے۔ تو ایک صحن میں سونے کا انتظام تھا جہاں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ سویا کرتے تھے۔ موسم برسات میں بارش کے وقت یہ دقت ہوا کرتی تھی کہ ان چارپائیوں کو یا تو فوری طور پر دالان میں منتقل کرنا پڑتا تھا یا نیچے کمرے میں۔ حضرت اماں جان نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تجویز کی کہ اس صحن کی جنوبی جانب ایک چھت بنا دی جائے جس کے نیچے بارش کی صورت میں فوراً چارپائیوں کو منتقل کر دیا جائے۔ تو حضور نے فوراً اس کا حکم دے دیا اور مزدور بھی آ گئے۔ اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے جب یہ اطلاع باہر پہنچی تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ چند خدام کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور، ایسا کرنے سے تو چھت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، صحن کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اس سے تو ہوا بھی نہیں آئے گی۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کو مختلف جواب دیتے رہے، لیکن آخری جواب جو حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت عبدالکریم سیالکوٹی صاحب کو دیا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وعدوں کے فرزند اس بی بی سے عطا کیے جو شاعر اللہ میں سے ہیں، اس واسطے اس کی ہر بات ماننا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ کس طرح حضرت اماں جان کی باتوں پہ نہ صرف عمل کیا کرتے تھے بلکہ کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ نجیب صاحب، ابھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا ذکر ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کو یہ شرف نصیب ہوتا رہا کہ وہ حضور کے مکان میں رہتے تھے،
ان میں سے ایک صحابی، بزرگ صحابی حضرت سید محمد احسن امروہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضور کے مکان میں ایک سیڑھی تھی، اس کی جگہ تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور حضرت اماں جان نے حکم دیا کہ اس کی جگہ فلاں جگہ اب ہونی چاہیے۔ اب حضرت سید محمد احسن صاحب اس بات کے مخالف تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ اگر نئی سیڑھی لگ گئی تو پھر میرے حجرے میں اندھیرا ہو جائے گا، لیکن اب جو کام حکم ملا تھا تو اس کو کرنا تھا، اور اس کام کے لیے حضرت اماں جان کے والد حضرت میر ناصر نواب صاحب مقرر ہوئے۔ اب حضرت میر صاحب کوشش کر رہے تھے کہ حضرت مولوی صاحب کو کسی طرح یعنی راضی کریں اس بات پر کہ وہ سیڑھی وہاں پر ہو، لیکن حضرت مولوی صاحب بالکل بھی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو اتنے میں ایک قسم کی ایک بحث شروع ہو گئی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے۔ حضور نے یہ دیکھا اور حضور نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس پر حضرت میر صاحب نے حضور سے عرض کی کہ حضور، اندر مجھے سیدانی یعنی حضرت اماں جان چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور باہر مجھے سید سے پالا پڑ گیا ہے، نہ یہ مانتے ہیں نہ وہ مانتی ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولوی صاحب کو مخاطب ہو کے فرمایا، مسکرا رہے تھے حضور، کہ مولوی صاحب اب کیوں جھگڑتے ہیں؟ جو میر صاحب کو حکم ملا ہے اسے انہیں کرنے دیں، آپ کے لیے انتظام ہو جائے گا روشنی کا، آپ فکر نہ کریں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی حضرت اماں جان کی بات کو نہ ٹالتے، اور خواہ کتنی ہی مخالفت اس بات کی ہو رہی ہو، حضور نے ہمیشہ حضرت اماں جان کی بات کو ترجیح دی۔ حضرت مسیح موعود صاحب کا یہ طرز عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ رب البیت خاتون خانہ ہوتی ہے، یعنی گھر کی جو ذمہ دار ہے وہ عورت ہوتی۔ تو حضرت مسیح موعود صاحب کی زندگی میں بھی ہمیں یہ طرز نظر آتی ہے کہ گھریلو معاملہ جتنے بھی ہیں اس میں حضور حضرت اماں جان کی جو تجاویز ہوتی تھیں ان کی قدر کرتے تھے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں میں پردے کا جو تصور تھا وہ اس میں بڑی شدت پائی جاتی تھی۔ بعض علماء اور شیوخ تو اپنی خواتین کے ساتھ چلنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ خواتین کو پیچھے رہنے کا ان کا حکم ہوتا تھا، پردے میں بڑی سختی تھی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے اسوے سے یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قیام فرمایا۔ ایک واقعہ اس ضمن میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک سفر کے دوران جب کہ ابھی ریل گاڑی کے آنے میں کچھ وقفہ تھا تو حضور حضرت اماں جان کے ساتھ اسٹیشن پر ٹہلنے لگ گئے۔ اب جو صحابی تھے ان کو بڑی معیوب بات لگی، کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی جو رسومات تھیں یا جو بھی پردے کا تصور تھا اس سے متاثر تھے۔ ان میں سے ایک نے حضرت مسیح السلام کو کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کل کلاں اخبارات میں اشتہارات چھپیں گے کہ مرزا صاحب اپنی خاتون خانہ کے ساتھ اسٹیشن پر ٹہلتے ہوئے پائے گئے۔ تو حضور کہیں گے، حضور نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضور کہتے ہیں کہ کیا کہیں گے لوگ؟ یہی کہیں گے نا کہ مرزا صاحب اپنی بیوی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مسیح صاحب نے یہاں بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہے، جو سنت ہے، اس کا قیام فرمایا۔ ہم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور کی جو ازواج تھیں وہ بھی ایک مناسب برقع پہنتی تھیں، مناسب پردہ کرتی تھیں، اور حضور کے ساتھ سیروں پر بھی جاتی تھیں، یہاں تک کہ بعض غزوات میں بھی وہ شریک ہوئیں۔ تو حضرت مسیح صاحب نے اپنے اسوے سے یہاں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قیام فرمایا۔ جی بالکل نجیب صاحب، حضرت اماں جان بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کیا کرتی تھیں۔ دیکھنے والے بتایا کرتے تھے کہ یہ دو سینوں میں ایک دل کی مانند ہے، اور باہمی جو محبت ہے وہ دونوں طرف سے تھا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ہمارے جو عام طور پہ گھروں میں اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے بعض معاملات میں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ بھی کچھ نہ کہا کرتے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب بھی حضرت اماں جان سے بات کرتے تو بڑے نرم لہجے میں بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ پیار اور محبت کی جو داستانیں تھیں یہ دونوں طرف سے ہوا کرتی تھیں۔ تو اس ضمن میں حضرت اماں جان ایک واقعہ سناتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میں پہل دہلی سے آئی تو مجھے پتہ لگا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو گڑ والے چاول کھانے کا شوق ہے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے گڑ والے چاول بنانے کا انتظام شروع کیا۔ کہتی ہیں میں نے تھوڑے سے چاول منگوائے اور 4 گنا گڑ اس میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں وہ گڑ زیادہ ڈال دیا تو وہ کہتی ہیں کہ وہ راب بن گئی، یعنی کہ بالکل شیرہ بن گیا۔ تو اب میں نے کہتی ہیں کہ جب میں نے دیگچی سے چاول اتارے اور چاولوں کو دیکھا
تو میں صدمے میں آ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، چاول تو خراب ہو گئے اور ادھر سے کھانے کا وقت بھی ہو گیا. تو اسی کشمکش میں تھیں اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اسی وقت اندر آ گئے. تو یہ سارا معاملہ دیکھ کے کہتی ہیں کہ میرے چہرے کا جو رونا سا جو میرا منہ تھا وہ دیکھ کے حضور فرماتے ہیں کہ چاول خراب ہونے کا افسوس ہے. تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے اچھے بنے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ گڑ والے چاول کھانے کا تو شوق ہے، یہ تو بہت مزیدار بنے ہیں، بار بار یہ کہتے رہتے. تو حضرت اماں جان کہتی ہیں کہ پھر حضور نے بڑے شوق سے وہ چاول کھائے. حضور فرماتی ہیں کہ میرا دل رکھنے کے لیے حضور نے اتنی مزے کی باتیں کی کہ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. تو ہمارے گھروں میں بھی عام طور پر جو کھانے میں نمک اوپر نیچے ہو جائے تو ایک نہ ختم ہونے والی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بھی یہ نمونے قابل تقلید ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ سے کیا سلوک کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے قابل تقلید چیزیں. جی مکرم عبدالرب صاحب، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اماں جان کی نسبت کبھی غصے ہونے کا یا دل آزاری کی کوئی بات کرنے کا یہ بڑی دور کی بات ہے. حضور حضرت اماں جان کی نسبت اپنی آواز کو بلند کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے. اس ضمن میں ایک واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی شکایت پیش ہوئی حضور کے پاس کہ وہ اپنی جو بیوی ہیں ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اور بڑی درستی ہے ان کے مزاج میں اپنی اہلیہ کو لے کر. حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کو سن کر بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے اور حضور نے بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک حضور نے بڑی تفصیلی تقریر جو بیویوں کے حقوق ہیں ان کے بارے میں حضور نے فرمائی. اور آخر میں حضور نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میں نے اپنی جو زوجہ ہیں ان پر آوازہ کسا تھا. کوئی دل آزاری کی بات نہیں کی، کوئی درستی کا کلمہ حضرت مسیح علیہ السلام کے منہ سے نہیں نکلا، صرف آواز ذرا بلند ہوئی. حضور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اتنا استغفار کیا، میں نے نفلیں ادا کی، میں نے صدقہ ادا کیا کہ کہیں یہ جو آواز کی بلندی ہے، جو آواز کا بلند ہونا ہے، یہ کسی پنہانی معصیت کا نتیجہ نہ ہو. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کو لے کر آواز کو بلند کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے اور اس کو بھی معصیت سمجھتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کی ہر خواہش اور چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی اور پسند ناپسند کا حد درجہ خیال رکھتے تھے. چنانچہ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا ایک واقعہ بیان کرتی تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نئی قادیان آئی ان دنوں میں مجھے روشنی میں سونے کی عادت تھی اور حضور علیہ السلام کو یعنی بالکل اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، لیکن میری خاطر حضور روشنی کر دیا کرتے تھے رات کے وقت، اور جب میں سو جاتی تو حضور بجھا دیتے، اور پھر جب رات کے وقت کبھی گھبرا کے اٹھتی تو پھر حضور دوبارہ روشنی کر دیتے. تو ہوا یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بالآخر اس کی عادت پڑ گئی، یعنی روشنی میں سونے کی. پھر گھر کے کونے کونے میں روشنی کر دی جاتی اور اس کے لیے ایک خاص خادم بھی رکھ دیا گیا گھر میں کہ وہ ہر کمرے میں جا کر روشنی جلا دے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں حضرت اماں جان یاد کرایا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب روشنی ہوتی تھی تو آپ پہلے سو نہیں سکتے تھے، لیکن اب اگر گھر کے کونے کونے میں روشنی نہ ہو تو آپ کو نیند نہیں آتی. تو حضور یہ سن کر ہمیشہ خوش ہوتے اور مسکراتے. تو اس حد تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں جان کی ہر خواہش کا خیال رکھا کہ اپنی طبیعت کو بھی اس طرف حضور نے مائل کر دیا اور حضور کو ان چیزوں کی عادت بھی ہو گئی. حضرت اماں جان کی عادات کو حضور نے اپنی عادات بنا لیا، ماشاءاللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کرنے والے تھے، اور اپنے آقا و متا خاتم الانبیاء حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قرآنی حکم عاشروہن بالمعروف کی کامل پیروی کرنے والے تھے. پروگرام کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش ہیں. حضور فرماتے ہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم لیہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے
جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو، نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زد و کوب کرے۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ بیویوں سے خاوند کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر انہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔